امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ عزاداران سید الشہداء، زائرین ابا عبداللہ، ایام اربعین ہے اور خداوند متعال نے ہمیں اربعین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی، اس دن کی کہ جس کی دن کے لیے ہم پورا سال حسرت کھاتے تھے کہ خدا ہمیں اربعین کے دن کربلا لے آئے، اور ہم اربعین میں کربلا آ گئے۔ اب ہم یہاں سے آہستہ آہستہ واپسی کی طرف ہیں۔ کچھ سوالات ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے کرنے چاہیے۔ پہلی چیز کہ ہم اپنے امام کے لیے کیا لے کر آئے تھے؟ جب کوئی شخص کسی بڑے شخص کے پاس جاتا ہے تو ہدیہ لے کے جاتا ہے، تحفہ لے کے جاتا ہے، تو ہم اپنے مولا کے لیے کیا لے کر آئے؟ یہ سوال ہے، یہ اپنے آپ سے سوال ہے۔ دوسرا سوال کہ اب ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں تو ہم مولا سے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ یہ دو سوال ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم بہرحال زیارت کر رہے آئے تھے، ہم تو ثواب کے لیے آئے تھے، تو ثواب تو آپ کو بہت ملتا ہے۔ ویسے بھی آپ گھر سے بھی مولا کی زیارت پڑھیں، آپ کو زیارت کا ثواب ملتا ہے۔ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ امام مجھ سے پوچھتے ہیں تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کہا مولا جاتا ہوں۔ کہا روز جاتے ہو؟ کہا نہیں مولا روز کہاں سے؟ کہا ہفتے میں ایک دفعہ؟ کہا مولا ممکن نہیں ہے۔ کہا مہینے میں؟ کہا نہیں۔ کہا سال میں ایک دفعہ؟ کہا مولا کیسے روز زیارت ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ کھلے آسمان پہ جاؤ اور 3 دفعہ کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، وہ تمہاری زیارت ہو گئی۔ زیارت تو گھر سے بھی ہو سکتی ہے، یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی تو مقصد ہو کہ یہاں جو امام نے بلایا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ بھی کروڑوں کی تعداد میں امام نے بلایا ہے، 1 نہیں 2 نہیں، لاکھ نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑ۔ 2.21 ملین سم تھنگ کا جو سٹیٹسٹک آیا ہے، وہ یہ کم تعداد نہیں ہے۔ دنیا میں صرف ہیڈز کو، یعنی لوگوں کو
جمع کیا جانے کے لیے بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے جو جمع کرتا ہے، لیکن پھر بھی صرف بدن جمع ہوتے ہیں. امام حسین نے دلوں کو جمع کیا ہے. اور یہاں آپ خود پیسے خرچ کر کے آئے ہیں. یہاں امام حسین نے آپ کو پیسے نہیں دیے، لیکن آپ نے جو بھی خرچ کیا، جو قدم اٹھایا، اس کے بدلے میں حسین نے آپ کو بہت کچھ دینا ہے. تو یہ انسان کی نیت ہونی چاہیے. میں کیوں آیا ہوں؟ اور جو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، جن کو توفیق ہوتی ہے، یا جو پہلی دفعہ بھی آیا ہے، خوب میں امام کے پاس کیوں آیا ہوں؟ کیوں عشق کی کیفیت ہے میرے وجود میں؟ کیا چیز تھی جو مجھے کھینچ رہی تھی؟ رستے میں سختیاں تھیں، جو لوگ پیدل چل کے آئے ہیں، خوب پاؤں میں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، بیٹھنے کی جگہ اچھی نہیں مل رہی، خاک پہ بیٹھ رہے ہیں، لیکن کیا چیز ہے جو کھینچ رہی ہے؟ ہمیں اس چیز کو تو چیک کرنا ہے نا کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا میگنٹ ہے جو ہمارے وجود کو کھینچ رہا ہے. کیا ہم نے کچھ ایسا اچھا کام کیا ہے؟ کیا ہم نے بہت عبادتیں کی؟ کیا ہم نے بہت ریاضتیں کی ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھوں میں ہر وقت تسبیحاں ہیں؟ نہیں. بہت سارے لوگ ملے آپ کے، بس اچانک سے بلاوا آ گیا، بس آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، سب امام حسین نے کیا ہے. یہ امام حسین کا سجدہ ہے جو ہمیں کھینچ رہا ہے. ہم سب کی نگاہیں امام حسین کی طرف، اور امام حسین کی نگاہیں پروردگار کی طرف ہے. کربلا کا اصل ہدف لا الہ الا اللہ ہے. ہم کیوں اپنے مولا کے پاس آ رہے ہیں؟ تو ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا اذان محترم کہ امام کیوں آئے کربلا؟ امام کا کیا ہدف تھا؟ امام کربلا کیوں آئے؟ کیا حادثہ تھا؟ امام گزر رہے تھے، امام کو روک دیا، امام رک گئے، اور یہیں پر جو ہے وہ جنگ ہوئی اور امام شہید ہو گئے. اذان محترم ایسا نہیں ہے. امام ہدایت کے لیے آئے. امام اللہ کا منتخب نمائندہ ہے. امام اسے کہتے ہیں جس کے وجود کی وجہ سے یہ کائنات میں رنگ ہیں سارے. اگر ہوائیں چل رہی ہیں تو امام کی وجہ سے، اگر خوشبو ہے پھولوں میں تو امام کی وجہ سے، حتیٰ سورج کی روشنی امام کے وجود کی وجہ سے ہے. زیارت جامع کبیرہ کہ خدا میں توفیق دے پڑھنے کی، زیارت جامع کبیرہ میں ہم امام کے فضائل پڑھتے ہیں. امامت کے فضائل، ائمہ کے فضائل، بہترین فضائل کی زیارت ہے، اور ہے بھی کہ حرم کے اندر معصومین کے زیارت کو پڑھنا چاہیے. خوب رحمت موصولہ ہے. جتنی رحمت ہے پروردگار کی، سب امام کے وجود کی وجہ سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد. خوب درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں بہرحال معذرت چاہتا ہوں، آپ سب کو تکلیف بھی، میں بہت زیادہ آپ کو تکلیف دوں گا نہیں. میں تھوڑی دیر آپ تھوڑا تحمل کرنے، چاہے ایک گھٹنے پہ بیٹھنا پڑ جائے، تھوڑا سا اور سائیڈ پہ جگہ خالی ہے، آگے آگے آ جائے تاکہ آگے جو ہے وہ خواتین کو جو ہے وہ مشکل نہ ہو. صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. وزاداران محترم، خوب انسان امام کی خدمت میں، امام رحمت موصولہ ہے. خوب آپ اگر ہائی ایکسٹینشن وائر جو بجلی کی آ رہی ہوتی ہیں الیکٹرک کی، آپ اس میں ڈائریکٹ اپلائنسز نہیں لگا سکتے. اسے جو ہے وہ ایک پی ایم ٹی چاہیے، اسے ایک ٹرمینیٹر چاہیے کہ جو اس وولٹیج کو ڈسٹریبیوٹ کرے جیسی آپ کو ضرورت ہے، ورنہ آپ اڑ جائے گا سب کچھ. وہ خدا کا فیض، خدا کی رحمت جو ہے وہ امام کے وجود کی وجہ سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. جس کو جتنی چاہیے اسے اتنی ملتی ہے. اب انسان کے اپنے اوپر ظرف ہے، جتنا اپنے آپ کو بڑھائے گا اتنا اسے مل جائے گا. امام اسے کہتے ہیں، کیونکہ جب تک امام سمجھ میں نہیں آئے گا کربلا سمجھ میں کیسے آئے گی؟ کیونکہ ایک امام ہے اور سب اس کے گرد گھوم رہے ہیں.
اصل ممات، اصل حیات کیا ہے؟ امام ہے۔ کیوں شب عاشورہ شمع جب گل کر دی گئی، کوئی امام کو چھوڑ کے نہیں گیا، کسی مکتب نے، کسی مقتل نے نہیں لکھا کہ کوئی رات کو امام کو چھوڑ کے گیا۔ اور جب روشن کی تو حضرت عقیل کے بھائیوں نے کیا کہا کہ مولا ہمیں 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، خاک ہو ایسی زندگی پر جس میں آپ نہ ہوں۔ یہ امام ہے، کانسیپٹ آف امامت کو انڈرسٹینڈ کرے، کیونکہ آج دنیا کے سسٹم فیل ہو چکے ہیں۔ سوشلزم، کمیونزم، جتنی بھی کالونی ہے آپ کے سامنے، ڈیموکریسی کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کیا حال بنا ہوا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ دنیا ناکام ہے، دنیا ظاہری سکون بھی نہیں دے پا رہی ہے۔ اگر آپ بولتے کہ چلیں جی ظاہری لائف سٹائل بہت اچھا ہے، بڑا آرام دہ، کوئی آرام نہیں آپ کے سامنے ہے۔ فرانس کے اتنے بڑے جو ہے وہ قوانین ہیں، امریکہ کو اتنے بڑے بڑے قانون ہیں، مگر وہاں پر آپ حالات دیکھیں، کتے کی قیمت ہے، انسان کی قیمت نہیں ہے۔ جانور کے حقوق ہیں مگر انسان کے حقوق نہیں ہے۔ مطلب اس سسٹم کو، وہ سسٹم کہاں انسان کو کمال پہ لے کے جائے گا؟ جہاں پر بچہ سگریٹ لینے جائے تو اس سے ایج پوچھتے ہیں، مگر گن خریدنے جائے تو اس سے ایج نہیں پوچھی جاتی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ قوم کو حیوانوں کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، کال آف ڈیوٹی اور یہ پب جی، یہ سب ذہنوں کو اس بربریت کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ کل کو جب یہ معاشرے میں گنے چلائیں تو انہیں محسوس نہ ہو یہ گیم کھیل رہے ہیں یا اصل میں مار رہے ہیں۔ آپ کے سامنے دنیا میں، امریکہ میں صبح شام ہوتا رہتا ہے، خبریں آتی نہیں ہیں آپ کے پاس۔ وہ نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا تھا مسجد میں گھس کے، وہ بالکل آن لائن گیم کی طرح تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ذہنوں کو کنٹرول کرو۔ آج ملکوں کو کنٹرول کرنے کی جنگ نہیں ہے، آج ذہنوں کو غلام بنانے کی جنگ ہے۔ آج یہ ساری اپلیکیشنز، یہ ملٹی میڈیا، یہ سوشل نیٹورکنگ، یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ ذہنوں کو خرید رہی ہے۔ خوب اگر آج ہم اویئر نہیں ہوئے اور اگر آج ہم نے کام نہیں کیا، ہماری آنے والی نسل ختم ہو جائے گی۔ آج بچہ روتا ہے، ماں بھی اس کو موبائل یا ٹیبلٹ پکڑا دیتی ہے، یہ نہیں پتا کہ وہ دیکھ کیا رہا ہے۔ خوب سسٹم نہیں ہے، یہ سسٹم ہے، یہ سسٹم انسانیت کا دشمن ہے۔ اسے کیئر نہیں ہے کہ امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، یو کے ہو، اسے فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن انسانیت کا ہے، اور جب انسانیت کا دشمن ہو تو اصلی دشمن ابلیس ہے، جس نے اللہ کی بارگاہ سے نکل کر خدا سے مہلت مانگی ہے، اور آج اس کا سسٹم دنیا کے اندر ایکٹیویٹ ہوا ہے اور اپنے کام کو انجام دے رہا ہے۔ اب اس سسٹم، یہ سارا سسٹم آپ کے سامنے ہے، فرعونیت کا سسٹم۔ قرآن کیوں بار بار حضرت موسیٰ کے واقعے کو بیان کر رہا ہے، انبیاءوں کے واقعے کو بیان کر رہا ہے؟ جب انبیاءوں کا واقعہ ہے، جہاں نبی کا ذکر ہے، وہاں نبی کے مقابلے میں جو سسٹم ہے اس کا بھی ذکر ہے، قرآن کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا، فرعون کے سسٹم کو ڈیفائن کیا۔ حضرت ابراہیم ہے تو نمرودیت بیان ہو رہی ہے، عاد اور سمود ہیں تو آگے سے جو ہے وہ شداد کی جنت بتائی جا رہی ہے، ہارون کے خزانے بتائے جا رہے ہیں۔ خوب یہ سسٹم ہے، یہ سسٹم ہمیشہ سے اللہ کے سسٹم کے مقابلے میں آئے۔ آج اللہ کے سسٹم کے مقابلے میں کون سا سسٹم ہے؟ کون سا سسٹم ہے آج؟ کون سے سسٹم ہے؟ کس سسٹم کے پاس انسانیت کی بقا ہے؟ کون ہے جو انسان کو نجات دے گا؟ کس کے پاس سسٹم؟ کسی کے پاس نہیں۔ ہر کوئی اپنے نفع میں ہے، کوئی قوموں میں، کوئی فائدوں میں۔ تو اس کا مطلب ہے خدا نے دنیا کو بیکار خلق کیا، دنیا کو ایسی خلق کیا۔ پروردگار اگر تو نے ایسے ہی بنانا تھا تو پھر فائدہ انسان کو۔ تو آواز آئے گی نہیں، ہم نے سسٹم دیا تھا، تم نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ غدیر کے میدان میں ہم نبوت کے بعد تمہیں ولایت کا سسٹم دے گئے، تم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور تم نے اس وقت ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آج تم اپنی حالت دیکھ لو، آج بھی اگر تم اس سسٹم کو اوکے کر لو تو آج بھی تمہاری حالت بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ جو کروڑوں کی تعداد میں ہمیں بلایا جا رہا ہے، یہ اس سسٹم کے لیے بنایا جا رہا ہے، یہ صرف ثواب کے لیے نہیں ہے۔ یا آپ کے ذہن میں ہو کہ ہمیں ثواب کمانا ہے، جانے محترم ثواب کیش کہاں کریں گے؟ آپ کو ایک کارڈ دے دوں، بولوں اس میں $1,000,000 ہے، لیکن کیش کہیں نہیں ہوتا، خوش ہوتے رہیں گے آپ؟
بٹ کوائن کی طرح خوش ہوتے رہیں، اتنے سارے ہیں پیسے، کہاں ہیں پیسے، کسی کو نہیں پتا پیسے کہاں ہیں، خوب آپ بھی لے کے گھومتے رہیں، ثواب کیش ہوگا جنت میں. اور جنت کے سردار کون ہیں؟ سید الشباب اہل الجنہ. جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے ثواب لے کے کہاں جائیں گے؟ اور وہ راضی تب ہوں گے کہ جب آپ ان کی اطاعت کریں گے. انہیں ایک حر کا انتظار ہے. سسٹم کو سمجھیں. آج دنیا کا سارا سسٹم امامت کے مخالف آیا ہوا ہے، سارا سسٹم ہے. ہم 61 ہجری کے یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، بھیجنی بھی چاہیے، لیکن یہ لعنت بھیجنا بہت آسان ہے، اور 2022 کے یزید کو سمجھنا مشکل ہے. آج کے زمانے کا یزید کون ہے؟ آج کے زمانے کا ابن زیاد کون ہے؟ شمر کون ہے؟ اسے ڈیفائن کریں، اس کو پہچانیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے. جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرا ہے. کیا میں اپنے وقت کے امام کو پہچانا؟ کیوں مجھے بلایا جا رہا ہے؟ یہ جو پریکٹس ہے کہ آپ نے تھوڑے سے سامان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ آ رہے ہیں، کوئی کسی کا نام نہیں جانتا، کوئی کسی کا ملک نہیں جانتا، کوئی کسی کی زبان نہیں جانتا، مگر ایسے ہیں جیسے ایک کمیونٹی ہے، ایک کمیونٹی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، بوری ہے، کون ہے، کیا ہے، nobody knows. صرف ایک آئیڈینٹی ہے جو آیا ہے، اور وہ ہے ظاہر امام حسین. آپ نے کسی کی خدمت کرتے ہوئے پوچھا بھائی کون ہو؟ ہندوستان سے نہیں ہو تو میں خدمت نہیں کروں گا؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ کہیں سے بھی ہو، کیونکہ تم ظاہر امام حسین. جو حسین آج کے ماڈرنائزیشن کے سٹرکچر کے اندر ہمیں ایک ہیش ٹیگ دے دے، ظاہر امام حسین، وہ حسین بہت کچھ کر سکتا ہے. ایک ہی تو ہے ہیش ٹیگ، اور کیا؟ آج کل تو ہیش ٹیگ کا دور ہے نا بھائی، ہر چیز اپلوڈ کرنی ہے، ہیش ٹیگ کربلا. میں بھی کربلا میں ہوں، سٹیٹس اپڈیٹ، سنیپ چیٹ، سیلفیاں ساری کھینچ کے اپلوڈ بھیجتے رہتے ہیں. عزیزان محترم، بری بات نہیں ہے، لیکن اپنی زیارت کریں. لوگوں کو تو زیارت کرا رہے ہیں آپ تصویریں کھینچ کے. مجھے برا نہیں لگتا لوگ مجھے روک کے تصویر کھینچتے ہیں، خوب لوگوں کی محبت ہے. ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں، خدا نے اس قابل کیا ہے، ورنہ ہم تو شرمندہ ہیں. میں تو مولا کی بارگاہ میں بہت شرمندہ ہوتا ہوں. میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ میری کوئی اوقات ہے. پتہ نہیں مولا اپنے لوگوں کے دلوں میں کیا محبت ڈالی ہوئی ہے. لیکن عزیزان محترم، اپنے وجود کو امام کو دکھائیں. اندر کی تصویر کیسی ہے، میں اسے صحیح کرنے آیا ہوں. فلٹر لگا کر شکل تو بدل جائے گی، قلب نہیں بدلتا. اسے امام بدلیں گے، اسے امام کو دیں کہ مولا اپنا ولایت کا فلٹر لگائیں، شہادت کا فلٹر لگائیں، ایثار کا فلٹر لگائیں، قربانی کا فلٹر لگائیں، تہجد گزار کا فلٹر لگائیں، اول وقت نماز کا فلٹر لگائیں، قرآن کے قاری کا. یہ فلٹر لگا کے لے کے جائیں. جب یہ فلٹر لگیں گے تو دیکھیں آپ کیسے ہوں گے، اندر سے خوشبو آئے گی، معطر ہو جائیں گے. امام کو یہ چاہیے عزیزان محترم. یہاں سے واپس جائیں تو آپ نہ ہوں، کچھ اور واپس جائے. دیکھنے والا آپ سے پوچھے نہیں کہاں سے آئے ہو، آپ کو دیکھتے خود کہے لگتا ہے کربلا سے آئے ہو. خود اسے ہونا چاہیے، نہ کہ آپ بتائیں اسے. تبرکات لے کے جائیں، بہرحال محبت بڑھتی ہے. تسبیح چیزیں لے کے جانے میں بری بات، اچھی بات ہے، لے کے جائیں، لیکن اپنا دل یہیں چھوڑ کے جائیں. بدن واپس چلے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، دل حسین کے پاس ہونا چاہیے. عزیزان محترم، خوب آسان نہیں ہے. کسے نصیب ہوتا ہے، کس کو نصیب ہوتا ہے. آج ہم لوگ بڑے آرام سے آ گئے. ایک آدھ سال نہیں آئے، آپ کی کیسی حالت تھی. اس سال بہرحال خدا نے لطف اور کرم کیا، آ گئے. عزیزان محترم، وہ جو نہیں آ پاتا اسے پتا ہوتا ہے.
اور خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں آیا تو مولا اس سے ناراض ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال مصلحت ہے، یہ ان کے اپنے کرم ہیں، ان کے اپنے طریقے ہیں، کبھی دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی روک کر امتحان لیتے ہیں، خوب ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن جو میں آیا ہوں، اب میں واپس جا رہا ہوں، تو میری ایک ذمہ داری ہے جانا، مطلب آپ سب تقریباً سب ہندوستان سے ہیں، بہرحال آپ کی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری آپ کے وقت کے امام کی نوکری ہے۔ اب میں جا کر اپنے امام کے لیے کیا کروں گا، یہ امپورٹنٹ ہے، بس اس کو لے کر جائیں، بس چند چیزیں آپ کی خدمت میں، اور آپ سے التماس دعا۔ عزیزان محترم، ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی ایبلٹی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنی اس خصوصیت کو، اپنی اس ایبلٹی کو انہینس کریں، سیکھیں، علم حاصل کریں، ایجوکیشن اپلوڈ کریں، اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، پروفیشن، بزنس، کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو اوپر لے کر آئیں، کیونکہ امام کو نارمل آدمی نہیں چاہیے، امام کو جو سی وی جائے گی وہ سی وی بہت سٹرونگ ہونی چاہیے۔ خوب ہمیں آج کے دور کے اندر امام کو ہم نے کیا دینا ہے، آج ہم امام کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے پاس کیا پلان ہے امام کے بحیثیت قوم، ہمارے پاس کیا ہے امام کو دینے کے لیے۔ کل جب امام کا ظہور ہو انشاءاللہ، کہ آج ہی رات کو ہو جائے امام کا، اب یہ جو ظہور ہو، اس ظہور میں ہمارے پاس کیا ہے امام کی نوکری کے لیے، ہم کیا کریں گے؟ اپنے آپ سے سوال پوچھیں۔ میں نے اپنے آپ سے کئی دفعہ سوال پوچھا ہے کہ میں کیا کروں گا۔ پہلا تو سوال کا جواب ہے کہ مجلس پڑھو گے، مجلس تو نہیں پڑھنے دیں گے مولا، کیونکہ مولا خود مجلس پڑھیں گے، ہم کہاں مولا کے آگے مجلس پڑھیں گے۔ مطلب کچھ اور سیکھو، تو اس لیے میں نے بہت ساری اور چیزیں سیکھی ہیں کہ بھائی کہیں نہ کہیں تو نوکری کوئی مل ہی جائے گی، کوئی نہ کوئی تو کہیں انسان بیٹھ جائے گا۔ وہ برین چاہیے امام کو، امام کو تھنک ٹینک چاہیے، امام کو وہ چاہیے جو کوفہ کو ڈیولپ کر سکے۔ کوفہ کیسا ہونا چاہیے؟ امام کا کیپٹل ہوگا حکومت کا۔ اب یہ کیپٹل امام کا ہے، اور امام کون ہے؟ آج کے دور کے امام ہیں، جو روبوٹ اور مشین کا دور ہے، آج انفارمیشن کا دور ہے، آج جو ہے وہ ڈیٹا سائنس کا دور ہے۔ اس ڈیٹا سائنس کے دور کے اندر میرے نزدیک نیا کوفہ کیسا ہونا چاہیے؟ سائبر پروف، ڈیٹا پروف، سیٹلائٹ پروف، میزائل پروف، ڈرون پروف۔ کیا میرے ذہن میں ہے ایسا کوفہ؟ نوائز نہیں ہو، پولوشن نہیں ہو۔ میں کربلا آتا ہوں اور بس بڑا لوگوں کو کیا کرتے ہیں، لوگ کون ہیں؟ ہم ہی لوگ ہیں۔ اپنے شہروں میں گلاس پھینکتے نہیں، یہاں پانی پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں پھینکو۔ مگر مولا کے شہر سے محبت نہیں ہے آپ کو؟ خاک کربلا میں شفا ہے، اور ہم خود پانی یوں پھینک دیتے ہیں، یوں گلاس یوں پھینک دیتے ہیں۔ جانے محترم کو ہمارے پاس پلان ہے، ہم لوگ میں سے آرکیٹیکٹر بھی آتے ہوں گے، ہمارے اندر انجینئر بھی آتے ہوں گے، پتہ نہیں کون کون آتا ہوگا۔ خوب کوئی پلان ہے، کوئی دیتے ہیں حرم کو، پلان دیتے ہیں، کوئی آرگنائزیشن کہ ہم ذرا کچھ صفائی کا سسٹم کر لیں، کچھ یہ جو پلاسٹک ویسٹیج ہو رہا ہے اس کے لیے کچھ کنٹرول سسٹم بنائیں، کوئی چیز انوینٹ کریں۔ مولانا ہم تو ثواب کمانے آتے ہیں، بس ہمیں اس سے کیا، ہم تو بس دروازہ چومیں گے گھر جائیں گے۔ تو پھر امام کی کمپنی میں تو نوکری نہیں ملتی، امام کی کمپنی میں بہت ہائی فائی نوکری چاہیے۔ جانے محترم خوب سوچیں کہ کیا چاہیے امام کے وقت کو، اپنے آپ کو انہینس کریں اور مانگ کے جائیں۔ مولا غازی عباس کے حرم میں جائیں، مولا سے مانگیں جیسا آپ نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی، مجھے بھی میرے وقت کے امام کی نوکری عطا کریں۔ وہ یہ مانگیں، یہ دعائیں مانگیں، اور اسی دعاؤں کے ساتھ واپس جائیں۔ عزیزان محترم، امام کسی کے لیے کچھ چھوڑتے نہیں ہیں، یہ ہم ہیں جو چیزوں کو چھوڑ دیتے۔ اگر آپ نے ایک قدم بھی بڑھایا ہے، امام حسین آپ کو ایک قدم کے بدلے میں بہت کچھ دیں گے۔ آپ نے ذرا سا خرچ کیا ہے، امام آپ کو اس کا بہت ریوارڈ دیں گے۔ زیارت اربعین کا ریٹرن اس دنیا میں نہیں ہے، اس دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ اربعین کی زیارت کا ریٹرن دے سکے۔ یہ زیارت قیامت میں ظہور کرے گی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ عزیزان محترم،
وہ معاملہ سادہ نہیں ہے. شخص کہ جو ایک امام بارگاہ میں خدمت کیا کرتا تھا، مجلس میں، عزاداری میں، لوگوں کا خیال رکھنا، کھانا کھلانا، چائے، اس کا انتقال ہو گیا. آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو غالباً بیان کیا. فرماتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا. اس کے خواب میں ایک عالم دین کے خواب میں آیا، اس سے پوچھا کہ مشہدی علی کیا حالات ہیں قبر میں؟ کہا میں قبر میں گیا تو میری قبر میں خود مولا تشریف لائے اور بڑا کرم ہے ادھر. تو کہا کیا ہوا؟ کہا مولا نے میری قبر کو بڑا سرسبز باغ بنا دیا اور کہا کہ یہ لو تم نے ہماری خدمت کی پوری زندگی، ہم نے تمہیں اس کے بدلے میں یہ باغ ہے، اور یہ تو کچھ نہیں ہے، ہم قیامت میں تمہیں دیں گے. یہ تو برزخ ہے نا، یہ تو تم نے جب تک اٹھائے نہیں جاؤ گے. پھر کہا مولا فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی میں 12,500 کچھ چائے کے کپ لوگوں کو پلائے تھے، یہ ہم نے اس کے بدلے میں تمہیں ریوارڈ دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ رونے لگا. تو مولا نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کیا میں نے تمہیں کم دیا ہے؟ کہا نہیں مولا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھے کم دیا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے ایک ایک کپ کا حساب رکھا تھا، ایک ایک کپ کو کاؤنٹ کر رہے تھے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ ایک ایک کپ کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو میں ساری زندگی خود چائے پلاتا لوگوں کو. اب ہم میں سے راستے میں پتہ نہیں کس نے کتنا پانی پلایا ہوگا، کتنی زائرین. آپ بہرحال آپ کاروان میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کوئی بھی چیز کسی کو اٹھا کے دے دیتے ہیں. سب امام حسین لکھ رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں. ہمیں نظر نہیں آتا. امام اپنے ہر زائر کو اس کے اینسسٹر کے ناموں کے ساتھ جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف نہ، سب کو امام دیکھ رہے ہیں. ایک عالم دین مشہد مقدس میں ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ ملین زائر ہیں، یہ ملین زائر امام کو سلام کر رہے ہیں. کوئی کہاں سے سلام کر رہا ہے، کوئی کدھر سے سلام کر رہا ہے، کوئی بین الحرم ہے ادھر ادھر. تو وہ کہتے ہیں کہ میں مشہد میں تھا تو صحن ہیں، دروازے ہیں، کتنے دروازوں سے کوئی الگ الگ جگہ سے سلام کر رہا ہے. تو کیا امام سب کو جواب دیتے ہوں گے؟ بس یہ ہونا تھا تو برزخ کی آنکھ کھلی، غیبت کا پردہ ہٹایا گیا تو دیکھا ہر زائر کے ساتھ امام کھڑے ہوئے تھے. ہر زائر کے ساتھ. آپ حرم جاتے ہیں ہر زائر کے ساتھ. یہ دور قریب کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورا مقتل ہے. یہ تو بہرحال ہوٹل بن گئے، گلیاں بن گئیں، ورنہ یہ سب مقتل ہے. ہمیں نہیں پتا کہاں زہرا کا لال پیاسا اور بھوکا بیٹھا ہوگا، ہمیں نہیں پتا. یہ جگہ جہاں نہر تھی یہیں پر تو حضرت عباس آئے ہوں گے پانی لینے. کہاں تیر لگا ہوگا، کہاں بازو کٹے، آپ کے سامنے ہے. مقام دور نہیں ہے، قریب ہے. عزادارہ نے خوب اپنے آپ کو ان سے منسلک کرے، خالی ہاتھ مت جائیں، ٹوٹا ہوا دل انہیں دے کر جائیں. امام سب کو دیکھ رہے ہیں، نہ صرف امام بلکہ وہ سارے شہداء دیکھ رہے ہیں. توسل کریں، چھوٹے بچے سے توسل کریں جسے پانی کا قطرہ نہیں دیا گیا. خود وہ ایک قطرے سے پیاسا رہ گیا لیکن ہم سب کو سیراب کر رہا ہے. کتنا پانی ہے، لوگ آپ کو پانی پلاتے رہے اور آپ کہتے تھے کہ نہیں پانی نہیں چاہیے. اتنا پانی، اور وہاں حسین کے بیٹے کو ایک قطرہ نہیں ملا. 40. اب یہ شام کے دربار میں جب انہیں وہاں زندان سے آزادی ملی تو سب سے پہلے مجلس وہیں برپا ہوئی. لوگوں کو بلایا، رونے کا موقع ملا. بس نہ جانے کس ماں نے کون سی مصیبت پڑی ہوگی، نہیں پتا. ان کو تبرکات دیے گئے.
تبرکات کیا تھے؟ کچھ کٹے ہوئے سر تھے۔ ہر ماں نے اپنے بچے کے سر کو اٹھایا۔ قاسم کی ماں نے قاسم کا سر اٹھایا، علی اصغر کی ماں نے علی اصغر کا سر اٹھایا۔ حضرت امام حسین کا سر بی بی زینب کے ہاتھ میں۔ کہتے ہیں 2 سر بچ گئے۔ لانے والے نے پوچھا کیا اس کی ماں نہیں ہے بچوں کی؟ لیکن اسے کیا پتا کہ زینب اپنے بیٹوں کو نہیں روتی ہے، شریکۃ الحسین ہے۔ جب اون و محمد کے بدن بھی آئے تو بی بی نے سر سجدے میں رکھا، ان کے لیے گریہ نہیں کیا۔ بس روز 40 یہ لٹا ہوا کارواں آیا، عزادارم آپ اور میں بھی گئے، بہرحال ہمیں بڑی مشکل سے جگہ ملی، کہیں نہ کہیں زیارت کی۔ جب یہ آئے تھے تو خالی تھا، بس کچی قبریں تھیں۔ انہیں عاشور کے دن رونے نہیں دیا گیا کیونکہ خیمے جل گئے تھے۔ 11 محرم کو تو انہیں بڑی تیزی سے ہاتھوں میں رسیاں ڈالیں اور لے گئے۔ اب جب یہ مائیں آئیں تو کوئی ماں مقام علی اصغر پر رو رہی ہے، کوئی مقام علی اکبر پر رو رہی ہے، کوئی وہاں رو رہی ہے جہاں قاسم کا بدن پامال ہوا۔ عزادارہ خوب ویران ہے، مقتل ہے۔ ماؤں نے دیکھا، ماؤں کو یاد آیا ہوگا، بہنوں کو یاد آیا، بہنوں کو عباس کا بدن یاد آیا ہوگا، کیونکہ فاصلے پر ہے نا، باقی سب ایک جگہ ہیں، یہ ایک قبر الگ ہے۔ عزاداران محترم، بس ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ یہ سرداب، اصل قبر نیچے ہے، سرداب میں ہے۔ معمار جو حرم بنا رہا تھا اس کے ساتھ وہ نیچے اترے۔ جب نیچے اترے تو وہ جو معمار تھا وہ آیت اللہ کی شکل دیکھتا ہے، پھر قبر کو دیکھتا ہے، پھر شکل کو دیکھتا ہے، پھر قبر کو دیکھتا ہے۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہم نے سنا تھا حضرت عباس جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو قد اتنا بلند تھا کہ ٹانگیں زمین سے ٹکراتی تھی، مگر یہ قبر تو بڑی چھوٹی سی ہے۔ تو وہ آیت اللہ فرماتے ہیں جو بچا کچا میلا تھا اسے سمیٹا ہے۔ عزاداران محترم، یہی تو وجہ تھی میرا مولا حضرت عباس کے بدن کو خیموں میں نہیں لے کے گیا، کیونکہ بدن اس قابل تھا ہی نہیں جسے خیموں میں لے کر جاتے۔ ارے یہ بہنیں بھی عباس کے بدن پر آئی ہوں گی اور کہا ہوگا بھیا عباس تم نہیں تھے کوفہ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ شام کے بازار میں ہم کھڑے رہے عباس۔ عزاداران بس یہی گریہ کرتے کرتے بی بی زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھائی حسین کی قبر پر گرایا ہوگا اور کہا ہوگا بھیا زینب بوڑھی ہو گئی ہے، زینب کو پہچانو۔ بھیا ایک امانت لے کر گئی تھی، اسے شام کے زندان میں چھوڑ آئی ہوں۔ آپ بھی بیٹیوں والے ہوں گے نا، بیٹھے ہوں گے، آپ کی بیٹیاں ہوں گی جو بیٹیوں کو گھر چھوڑ کے آئے ہوں گے، بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں بابا کب آئیں گے، بابا کربلا گئے ہیں۔ اور جو 7 بیٹیاں ہوں گی بابا کہاں گئے، بابا کربلا۔ سلام ہو اس بچی پر جو شام کے زندان میں اپنے بھائی سے پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے راتوں کو کہاں جاتے ہیں؟ بہن یہ پرندے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، بھائی ہم کب گھروں کو جائیں گے؟
ارے یہ حسرت اس چھوٹی بچی کی وہیں رہ گئی جب بابا کا سر دیکھا. کسی بچی کو ایسی حالت میں اس کا باپ نہ ملے. عزاداران محترم سر بریدہ ہے, خاک میں اٹی زلفیں ہیں, چہروں پر زخموں کے نشان, لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے. بس بچی نے جب اتنے دنوں کے بعد, کیونکہ اس بچی نے جب سب سے پہلے اپنے بابا کا سر دیکھا تھا نا, وہ کوفہ تھا, کوفہ پہ نیزے بلند ہوئے. اب سارے راستے یہ بچی بابا کے سر کو دیکھتی رہی مگر خاموش ہے, بولی نہیں ہے. اب جب اتنے دنوں کے بعد سر ملا, بچی چپ نہ رہ پائی, شروع ہو گئی, بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی, بابا آپ کے جانے کے بعد دامن چل گیا, بابا پانی مانگتے تھے, تماچے پڑتے تھے, بابا انہوں نے اگر گوشوارے مانگے ہوتے تو میں یہ گوشوارے انہیں دے دیتی. بابا کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی. عزاداران محترم بی بی زینب نے کیا دیکھا, ایک طرف سر, ایک طرف بچی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بیمار امام نے شام کے زندان میں اس کو دفنایا. بس عزاداران یہ چند مراحل, اب یہ لٹا ہوا کارواں مدینہ پہنچا ہے. بی بی زینب نے جا کر اپنے نانا کے روزے میں نہ جانے کیا باتیں کی ہوں گی. نانا آپ کی امت نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا نانا. یہ کہتے ہیں کہ بی بی بعد میں جنت البقیع پہنچی اور اپنی ماں کی ٹوٹی ہوئی قبر پر بیٹھی. کچھ زینب کے پاس نہیں ہے جو اپنی ماں کو پیش کرے, بس ایک کرتا ہے جو خون آلودہ, ارے وہی کرتا جو ماں نے نشانی کے لیے بھجوایا تھا. ارے زینب وہی کرتا واپس لائی. اماں بس ایک کرتا بچا ہے حسین کا. عزاداران محترم وہ زینب جو کہیں اپنے بچوں کو نہیں روئی, کہتے ہیں کہ جیسے ہی اپنے گھر میں پہنچی ہے, اپنے گھر کے صحن کو دیکھا, بچے یاد آئے, کمرے میں گئی, چھوٹی چھوٹی جہاں نمازیں دیکھی, اونو محمد یاد آئے. ارے میرے اونو محمد, ارے میرے بچوں, ارے کہاں کربلا میں رہ